بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ میں اسلام 10 سال تک برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار عکاظ اور ذوالمجاز وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو، تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی ہمارے آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ ابھی اس سال اس کا ارادہ ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات مدینہ منورہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا۔ خود اللہ جل شانہ کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اس سال بھر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے نمٹ گئے، اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے، اور مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا، اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، آپ کسی صاحب کو ہمارے پاس یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے، اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا، اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ میں پڑی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیشہ اپنی قوم میں عزت اور حفاظت کے ساتھ رہے ہیں۔ تم جو ان کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو، اگر تم اس کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔
مدنی قبیلے کے سردار نے کہا کہ بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر عہد بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ اے اہل مدینہ، ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب اور عجم کے مقابلے اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کرو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں، آپ دست مبارک دیجئے، ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ اللہ جانے اس رسول امین کی نظر فیض اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق اور جاہ و مال اور عزت و آبرو اس کے مقابلے پر قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو شریک بیعت تھیں، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو مسلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو وہ فرماتے بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا، اور جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کم بخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ الغرض شہید ہو گئے، اور باوجود جائز ہونے کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالیں۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار امیر بنایا۔ ہجرت مدینہ کی ابتدا۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کی، ایک اپنے لیے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔